السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ پیارے ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل مجیدی میڈیا میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان مسائل کے بارے میں کہ جن کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو وضو اور غسل کے اندر پانی کے پہنچنے کو مانع ہوتی ہیں، یعنی وضو اور غسل کے اندر وہ چیزیں بدن تک پانی کو نہیں پہنچنے دیتی، اور جب تک ان کو نہ چھڑایا جائے، ان کو بدن پر سے نہ اتارا جائے، اس وقت تک بندہ پاک نہیں ہوتا، چاہے وہ 1000 بار بھی غسل کر لے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سا پانی بہانے کے بعد بھی مرد ہو یا عورت ہو، ناپاک کے ناپاک ہی رہتے ہیں، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ کی روشنی میں وہ ناپاک ہوتے ہیں۔ چلیے ان چیزوں پر روشنی ڈال لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے بدن پر پینٹ لگ گیا اور پینٹ کے اندر تہ جم گئی، یعنی اس کی ایک پپڑی سی جم گئی، تو اس کی وجہ سے پانی بدن تک نہیں پہنچے گا جب تک آپ اس پینٹ کو نہ چھڑا لیں۔ اس وقت تک آپ کا وضو اور غسل درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایلفی وغیرہ یا چپکانے کی کوئی اور سلوشن جس کی سوکھنے کے بعد میں تہ جم جاتی ہے، ایسی چیزوں کا بھی چھڑانا وضو اور غسل کے اندر ضروری ہے، ورنہ پانی نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح سے آج کل جو فیشن چل رہا ہے کہ بالوں کے اندر ایسا کلر لگایا جاتا ہے کہ سوکھنے کے بعد میں اس کی پرت جم جاتی ہے، پپڑی جم جاتی ہے، تو ایسا کلر اگر لگا رکھا ہے جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ پاتا بالوں کے اندر، تو پھر ایسی صورت میں ہمارا غسل درست نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آج کل کے فیشن کے ماحول میں عورتیں لپسٹک کا استعمال کرتی ہیں، اسی طرح سے بھاؤں پر ایسی کاجل لگائی جاتی ہے جو واٹر پروف ہوتی ہے، اس کا نام ہی واٹر پروف ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں پہنچے گا۔ ذرا سے فیشن کی خاطر نہ ہمارا وضو صحیح ہو رہا ہے، نہ ہمارا غسل صحیح ہو رہا ہے، اور جب غسل اور وضو نہیں ہوگا کہ ناپاک کے ناپاک ہی ہم رہیں گے، چاہے ہم کتنا بھی پانی بہا لیں، پھر نہ ہماری نمازیں درست ہوں گی، نہ ہماری عبادات درست ہوں گی۔ تو ذرا سے فیشن کی خاطر ہم جہنم خرید رہے ہیں، ایسی چیزیں کہ جو پانی پہنچنے سے مانع ہوتی ہیں۔ لپسٹک ہو گئی، واٹر پروف کاجل ہو گئی، اسی طرح سے ناخن پالش ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ سوکھتا ہے تو اس کی ایک پرت سی اترتی ہے اور تھوڑا تھوڑا ہو کر کے اترتا ہے، یہی وہ پپڑی کہلاتی ہے جو پانی پہنچنے سے مانع ہوتی ہے، پانی کو پہنچنے سے روکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ووٹ ڈالنے کے وقت نشانی لگائی جاتی ہے، وہ چونکہ باریک ہوتی ہے، وہ تہدار نہیں ہوتی اس کی روشنائی، اس وجہ سے علماء نے مجبوری کی بنا پر اس کو جائز لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے وضو کے اندر، غسل کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی۔ اگر وہ بھی زیادہ موٹی لگی ہے، تہدار ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پھر
اگر پانی نہیں پہنچتا تو غسل اور وضو ہمارا درست نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز لگی ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ چیز تہدار ہے یا باریک لگی ہے۔ اگر اس کے اندر تہ جمی ہوئی، پپڑی جم گئی ہے تو پھر ہمارا وضو اور غسل درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر مہندی لگائی تو جب تک مہندی کو دھو نہ لیا جائے اس وقت تک اس کے اندر پانی کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں وہ پپڑی نہیں چھوڑتی، خالی کلر چھوڑتی، اس لیے مہندی لگانے کے بعد میں وضو اور غسل درست ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آج کل فیشن کا ایسا ماحول ہے کہ ناخن کو بڑا کیا جاتا ہے، اور سب ناخن اگر بڑے نہیں کیے جاتے تو ایک ناخن بڑا کیا جاتا ہے فیشن کے طور پر۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ناخن اتنے بڑے ہو جائیں کہ وہ پور کو ڈھک لیں تو ایسے ناخن کی وجہ سے پانی نہیں پہنچتا اور وضو اور غسل درست نہیں ہوتا۔ اب آپ کو غور کر لینا چاہیے کہ ذرا سے فیشن کی وجہ سے اور اس فیشن والے دور کے اندر نئی نئی چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارا وضو اور غسل درست نہیں ہو رہا ہے اور ہم ہمیشہ ناپاک پھر رہے ہیں۔ ایسی حالت کے اندر اگر ہمارا بلاوا آ جائے تو دنیا سے ناپاک جائیں گے۔ خاص طور پر عورتوں کے اندر یہ بات زیادہ پائی جا رہی ہے، ایسی فیشن کی چیزیں چل رہی ہیں کہ پانی سے دھلنے کے بعد میں وہ اترتی نہیں۔ ان چیزوں کا نام ہی واٹر پروف ہے۔ اسی طرح کی لپسٹک، ناخن پالش، کاجل وغیرہ جو بھاؤں پر لگائی جاتی ہے کہ وہ چیز چلتی ہے، وہ بھی واٹر پروف ہوتی ہے، فیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ان کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس فیشن کی وجہ سے ہمارا وضو اور غسل درست نہیں ہو رہا ہے، اور جب وضو اور غسل درست نہیں ہو رہا ہے تو ہماری نماز، ہماری اور عبادات کس طرح سے درست ہو رہی ہیں۔ ہم بہت سا پانی بہانے کے بعد بھی ناپاک ہیں۔ اس بات پر غور کریں، اس بات کا خیال کریں، اور جو چیزیں میں نے بتلائی ہیں یا جو اس طرح کی ہیں جو تہدار ہوتی ہیں، جم جاتی ہیں، پانی سے صاف نہیں ہوتی اور پانی پہنچنے سے مانے ہیں، ایسی چیزوں کا چھڑانا ضروری ہے۔ اس کے بعد میں ہی وضو اور غسل درست ہوگا۔ چلیے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آئندہ کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم وضو کے باقی مسائل پر تذکرہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔